امام غزالی کے نزدیک حقیقی خوشی کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہونا، روحانی سکون حاصل کرنا اور دنیاوی خواہشات سے خود کو آزاد کر کے آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ خوشی دائمی اور لازوال ہے جو صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور محبت میں گزارے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ حقیقی خوشی مادی خواہشات، دولت یا دنیاوی کامیابی میں نہیں بلکہ اللہ کی قربت، روحانی پاکیزگی اور دل کے سکون میں پوشیدہ ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ دنیاوی خوشیاں عارضی اور محدود ہیں، جبکہ حقیقی خوشی دائمی اور آخری زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ امام غزالی کے نزدیک حقیقی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائے۔ اللہ کی قربت، عبادات، ذکر اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے یہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ دنیاوی مشکلات میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ روحانی سکون، حقیقی خوشی دل کی پاکیزگی اور روح کی سکونت میں ہے۔ دل کی پاکیزگی کا مطلب ہے حسد، غرور اور دنیاوی لالچ سے پاک ہونا۔ جب انسان اپنے دل کو اللہ کی محبت اور ذکر سے معمور کرتا ہے تو وہ سکون اور اطمینان پاتا ہے۔ دنیاوی خوشی کا عارضی ہونا، امام غزالی کہتے ہیں کہ دنیاوی خوشیاں جیسے دولت، شہرت یا تعلقات فانی ہیں اور جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ خوشیاں حقیقی نہیں بلکہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہیں۔ حقیقی خوشی صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان دنیا کو ایک امتحان سمجھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ آخرت کی تیاری میں خوشی، حقیقی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے وقف کر دے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے نفس کو پاک کرنا، گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ جو شخص آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ اللہ کی محبت میں خوشی، امام غزالی کے مطابق اللہ کی محبت حقیقی خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ محبت انسان کو دنیاوی پریشانیوں سے آزاد کرتی ہے اور روحانی سکون فراہم کرتی ہے۔ اللہ کی محبت عبادات، دعا اور اس کی مخلوق سے محبت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ نفس کی پہچان اور اصلاح، امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت میں نفس کی پہچان اور اس کی اصلاح پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق نفس انسانی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو خواہشات، جذبات اور رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کی اصلاح کے بغیر روحانی ترقی ممکن نہیں اور اللہ کی قربت حاصل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب نفس کی پہچان، امام غزالی کے مطابق نفس 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نفس امارہ، یہ نفس برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، شیطانی وسوسوں اور خواہشات کی پیروی کراتا ہے۔ نفس لوامہ، یہ نفس برائی کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے اور اسے توبہ کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے۔ نفس مطمئنہ، یہ نفس اللہ کی رضا میں سکون پاتا ہے اور نیک اعمال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ انسان کو حقیقی خوشی اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ نفس کا کردار، نفس انسان کے خیالات، اعمال اور رویوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اگر نفس پاکیزہ ہو تو انسان نیک اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اور اگر یہ خواہشات کے تابع ہو تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نفس کی اصلاح کے لیے امام غزالی نے کچھ اصول پیش کیے ہیں۔ پہلے تو یہ عبادات کی پابندی،
نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ذکر نفس کو پاکیزہ بناتے ہیں اور برائی کی طرف مائل ہونے سے روکتے ہیں۔ عبادات کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اپنی روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ پھر خواہشات پر قابو۔ نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور انہیں اللہ کی مرضی کے تابع کرے۔ زیادہ کھانے، زیادہ سونے اور فضول گفتگو سے بچنا چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال پر عمل کرنے سے نفس کی پاکیزگی ممکن ہے۔ دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا کرنا ضروری ہے۔ استغفار اور توبہ، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ توبہ انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے اور نفس کو پاکیزہ بناتی ہے۔ ذکر اور دعا، اللہ کے ذکر اور دعا کے ذریعے انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ ذکر دل کو پاک کرتا ہے اور برائیوں کے خلاف قوت فراہم کرتا ہے۔ علم کی جستجو، دینی اور روحانی علم حاصل کرنے سے انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ نفس کی اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے۔ علم انسان کو گناہوں کے نقصانات اور نیکیوں کے فوائد سمجھاتا ہے۔ اب امام غزالی نے نفس کی اصلاح کے فوائد بتائے ہیں۔ نفس کی پاکیزگی سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ اصلاح شدہ نفس انسان کو حقیقی خوشی، ایمان کی پختگی اور آخرت کی کامیابی فراہم کرتا ہے۔ امام غزالی کے مطابق نفس کی پہچان اور اصلاح روحانی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نفس امارہ سے بچ کر نفس مطمئنہ تک کا سفر عبادات، ذکر اور خواہشات پر قابو پانے سے ممکن ہے۔ نفس کی اصلاح کے ذریعے انسان نہ صرف دنیا میں سکون حاصل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ امام غزالی کی تعلیمات اور خاص طور پر کیمیائے سعادت میں علم کی اہمیت کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ ان کے مطابق علم وہ روشنی ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت، زندگی کی حقیقت اور اپنے مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ علم صرف دنیاوی زندگی کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ روحانی ترقی اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ اب علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کا مطلب صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی معرفت اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ یہ علم انسان کو دنیاوی خواہشات سے بلند کر کے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ علم کی کچھ اقسام ہیں بلکہ امام غزالی نے 2 بنیادی اقسام بتائی ہیں۔ دنیاوی علم، وہ علم جو دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے سائنس، حساب اور تجارت۔ یہ علم انسان کی زندگی کو آسان اور بہتر بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ دینی علم، وہ علم جو اللہ کی معرفت، عبادات اور اخلاقی زندگی کے اصول سکھاتا ہے۔ دینی علم کا مقصد انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ دینی علم کی اہمیت، امام غزالی کے مطابق دینی علم سب سے افضل ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ کی پہچان اور اس کی رضا حاصل کرنے کے راستے پر لے جاتا ہے۔ دینی علم انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتا ہے اور زندگی کو درست سمت میں لے جاتا ہے۔ بغیر دینی علم کے انسان گمراہی اور جہالت کا شکار ہو سکتا ہے۔ دنیاوی علم اور اس کا مقصد، دنیاوی علم کو بھی اہمیت دی گئی ہے بشرط یہ کہ یہ علم انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو۔ دنیاوی علم کو آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے حلال روزگار حاصل کرنا یا لوگوں کی مدد کرنا۔ علم کی روشنی اور جہالت کا اندھیرا، علم کو روشنی اور جہالت کو اندھیرا قرار دیا گیا ہے۔
علم انسان کو اندھیروں سے نکال کر زندگی کی حقیقتوں اور اللہ کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ جہالت انسان کو گناہوں، فتنوں اور دنیاوی فریب میں مبتلا کرتی ہے۔ علم کے بغیر عمل بے فائدہ ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل بے مقصد ہے اور عمل کے بغیر علم بیکار ہے۔ انسان کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، پھر اس علم پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ علم اور اخلاق کا تعلق۔ علم انسان کی شخصیت اور اخلاق کو سنوارتا ہے۔ دینی علم انسان میں تقوی، عاجزی اور شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔ علم کے بغیر اچھے اخلاق اور نیک اعمال ممکن نہیں۔ علم کی جستجو۔ امام غزالی نے علم حاصل کرنے کی کوشش کو عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے کہ یہ علم اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہوگا۔ علم امام غزالی کے نزدیک روحانی ترقی، اخلاقی اصلاح اور دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ علم کے ذریعے انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دینی اور دنیاوی دونوں علوم اہم ہیں، بشرط یہ کہ ان کا مقصد اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت ہو۔ علم روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے اور انسان کو نیکی، سکون اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ امام غزالی کے مطابق دل کی پاکیزگی انسان کی روحانی ترقی، اللہ کی قربت اور حقیقی خوشی کا مرکز ہے۔ دل انسانی وجود کا وہ حصہ ہے جو اعمال، خیالات اور نیت کو متاثر کرتا ہے۔ اگر دل پاکیزہ ہو تو انسان کے اعمال، نیت خالص ہوتی ہے، لیکن اگر دل گناہوں، حسد اور دنیاوی لالچ سے آلودہ ہو تو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دل کی پاکیزگی کی اہمیت۔ دل انسان کے اعمال کا مرکز ہے۔ جیسا دل ہوگا ویسے ہی اعمال ہوں گے۔ پاکیزہ دل انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ گناہوں سے آلودہ دل انسان کو برائیوں اور روحانی غفلت کی طرف لے جاتا ہے۔ دل کی آلودگی کے اسباب: گناہ اور نافرمانی، جھوٹ، دھوکہ، غیبت اور دیگر گناہوں سے دل آلودہ ہو جاتا ہے۔ دنیاوی لالچ، دنیاوی مال و دولت، شہرت اور عیش و عشرت کی محبت دل کو سخت اور غافل بنا دیتی ہے۔ حسد اور بغض، دوسروں کی کامیابی یا خوشی سے جلنا دل میں کینہ اور بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ شیطانی وسوسے، شیطان انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور دل میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے اقدامات: پہلا تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار، گناہوں کو اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگنا دل کو پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ استغفار دل کے زخموں کو بھر دیتا ہے اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ عبادات، نماز، روزہ، ذکر اور قرآن کی تلاوت دل کو پاکیزہ بناتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ کا ذکر، دل کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر بہترین عمل ہے۔ ذکر سے دل میں سکون اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نیک صحبت، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں رہنا دل کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت دل کو آلودہ کر سکتی ہے۔ دنیاوی لالچ سے بچاؤ، دنیاوی چیزوں کی محبت کم کریں اور آخرت کی تیاری پر توجہ دیں۔ سادگی اپنانے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ حسد اور بغض کا خاتمہ،
دوسروں کی کامیابیوں پر خوشی محسوس کریں اور دل میں ان کے لیے خیر خواہی پیدا کریں۔ حسد دل کو کمزور کرتا ہے، جبکہ سخاوت اور درگزر دل کو مضبوط بناتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ دل کی پاکیزگی کے فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت اور قربت حاصل ہوتی ہے، دل میں سکون، اطمینان اور خوشی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اعمال بہتر اور نیت خالص ہوتی ہے۔ دل کی پاکیزگی انسان کو آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ دل کی صفائی کا سفر۔ امام غزالی کے نزدیک دل کی صفائی کا عمل ایک مسلسل سفر ہے جو عبادات، نیک اعمال اور اللہ کی محبت کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔ یہ سفر انسان کو برائی سے بچاتا ہے، نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ دل کی پاکیزگی روحانی زندگی کا بنیادی ستون ہے۔ امام غزالی کے مطابق گناہوں، دنیاوی لالچ، حسد اور شیطانی وسوسوں سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ عبادات، ذکر، توبہ اور نیک صحبت دل کی صفائی کے بہترین ذرائع ہیں۔ پاکیزہ دل انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کرتا ہے بلکہ دنیاوی سکون اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ موت کی حقیقت اور آخرت کی تیاری۔ امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت اور دیگر اسلامی تعلیمات میں موت کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، اور آخرت وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنے دنیاوی اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ انسان کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ موت اور آخرت کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے اور ان کے لیے کیسے تیاری کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت انسان کو اس دنیا کی فانی حیثیت اور آخرت کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ یہ دنیاوی خواہشات اور مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ ہے۔ موت کے بارے میں امام غزالی کی تعلیمات۔ امام غزالی موت کو روحانی ترقی اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق موت کا خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ موت کی یاد انسان کو اللہ کی عبادت اور آخرت کی تیاری پر مائل کرتا ہے۔ دنیاوی تعلقات اور خواہشات سے دل کو آزاد کرتی ہے۔ آخرت کی حقیقت۔ آخرت ایک دائمی اور حقیقی زندگی ہے جہاں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ ہر نیک اور بد عمل کو ترازو میں تولا جائے گا۔ جنت اور جہنم۔ جنت ان لوگوں کا انعام ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور نیک اعمال کیے۔ جہنم ان لوگوں کی سزا ہے جنہوں نے گناہ کیے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ قرآن کی تعلیم۔ جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ موت کی تیاری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ پہلا تو یہ موت کو یاد رکھنا۔ موت کو یاد رکھنا انسان کو آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر عمل میں یہ سوچ رکھیں کہ یہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوسرا یہ اعمال کی اصلاح، گناہوں سے توبہ کریں اور نیک اعمال کی طرف راغب ہوں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرائض کو خوش دلی سے انجام دیں۔ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسے نیک اعمال ہیں جن کے فوائد انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جیسے علم کا پھیلانا، پانی کا انتظام یا کسی کے لیے سہولت فراہم کرنا۔
حقوق العباد کی ادائیگی، دوسروں کے حقوق ادا کریں اور ان کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی مانگیں اور معاملات کو درست کریں۔ علم حاصل کریں، دینی علم حاصل کریں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دل کی پاکیزگی اور موت کی تیاری۔ امام غزالی کے مطابق موت کی تیاری کا اہم حصہ دل کی پاکیزگی ہے۔ حسد، کینہ، غرور اور دنیاوی خواہشات کو دل سے نکالیں۔ دل کو اللہ کی محبت اور خوف سے معمور کریں۔ دنیاوی زندگی اور آخرت کا تعلق۔ دنیاوی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ دنیاوی مال و دولت، رتبے اور خواہشات کو اپنی آخرت خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ قرآن کی تعلیم ہے، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھول۔ سورۃ القصص۔ موت اور آخرت کے خوف کو مثبت بنائیں۔ موت اور آخرت کا خوف ایک مثبت محرک ہونا چاہیے جو انسان کو نیکی کی طرف مائل کرے۔ یہ خوف انسان کو گناہوں سے دور رکھ کر اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور آخرت ہر انسان کا دائمی ٹھکانہ۔ امام غزالی کی تعلیمات کے مطابق ایک عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ موت کی تیاری کے لیے عبادات، اطاعت اور نیک اعمال ضروری ہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی اور دل کی پاکیزگی بھی تیاری کا حصہ ہے۔ دنیاوی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ جنت کے مستحق بن سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ امام غزالی کی کتاب کا ایک اور موضوع ہے اللہ سے محبت۔ اللہ سے محبت اسلامی ایمان کا ایک بنیادی اور ضروری جزو ہے۔ یہ محبت انسان کے دل کو سکون، اطمینان اور معنویت فراہم کرتی ہے اور انسان کو اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ کی محبت کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے اور اس کا اصل مقصد انسان کی روحانیت، اخلاقی بہترائی اور ایمان کی پختگی ہے۔ اللہ کی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی رحمت، اس کے اسباق اور اس کے احکامات کے احترام سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر گزارے، اس کی رضا کے لیے کام کرے اور اس کی عبادت میں اپنی زندگی کا مقصد دیکھے۔ قرآن کی تعلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، یاد رکھو اللہ کی ذکر سے دلوں کا سکون ملتا ہے۔ سورۃ الرعد۔ اللہ کی محبت کی علامات۔ اللہ سے محبت کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی رضا کو ترجیح ہو اور اس کی محبت کا اثر اس کی عبادات، اعمال اور اخلاق پر نظر آئے۔ اللہ کی عبادت میں لذت۔ اللہ سے محبت کا ایک نشان یہ ہے کہ انسان عبادات میں لذت محسوس کرتا ہے۔ نماز، روزہ، ذکر اور دعا کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ان عبادات میں سکون اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا۔ اللہ کی محبت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالتا ہے، خواہ اس میں ذاتی قربانی یا مشکلات آئیں۔ اللہ کی رضا کی کوشش۔ اللہ سے محبت کرنے والا شخص ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے اور اپنی نیت کو اس کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق۔ اللہ سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ انسان کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ سے محبت میں اضافہ کیسے ہو؟ قرآن کا مطالعہ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس میں اللہ کی محبت، رحمت اور عظمت کا بیان ہے۔
جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا شعور، اللہ کی بے پناہ قدرت، اس کی تخلیق، اس کی ہدایت اور اس کی رحمت کو سمجھنا انسان کے دل میں اس کی محبت کو بڑھاتا ہے۔ نفل عبادات جیسے نفل نمازیں، روزے اور ذکر اللہ کے ساتھ تعلق کو مزید گہرا کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی کوشش میں اضافہ کرتی ہے۔ نیک عمل کرنا اور اللہ کے راستے میں صدقہ دینا انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے۔ دنیاوی تعلقات میں اللہ کی رضا۔ اللہ سے محبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے تمام دنیاوی تعلقات میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، جیسے اپنے والدین، بہن بھائی اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کی محبت اور اس کا بدلہ۔ اللہ کی محبت کا بدلہ اللہ کی رضا اور جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کے لیے وعدہ کیا ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی رضا کی کوشش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ قرآن کی تعلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے محبت کا اثر انسان کی زندگی پر، اللہ سے محبت انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ یہ محبت انسان کے دل کو سکون، اطمینان اور خوشی سے بھر دیتی ہے۔ اللہ کی محبت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اس کی زندگی کو پاکیزہ بناتی ہے اور اس کے اخلاق کو بہتر کرتی ہے۔ دل کا سکون۔ اللہ کی محبت انسان کو دل کا سکون دیتی ہے۔ انسان ہر حال میں اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور اس کے فیصلوں کو تسلیم کرتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ۔ اللہ کی محبت انسان کو زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ وہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے اور مشکلات میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ انسانیت کا فائدہ۔ اللہ کی محبت انسان کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، صبر اور رحم کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ اس کی شخصیت کو بہتر اور معاشرے کے لیے مفید بناتی ہے۔ کیمیائے سعادت، دی الکیمی آف ہیپینس، یہ امام غزالی کی مشہور کتاب ہے جس میں روحانی ترقی، اخلاقی اصلاح اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب اسلامی تعلیمات اور صوفیانہ فلسفے پر مبنی ہے اور انسان کو دنیاوی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف رجوع کرنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ شکریہ۔